جی السلام علیکم۔ پچھلے دنوں گوشہ نور پر میں نے ایک آرٹیکل لکھا، آواز کی دنیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی جانب سے بہت سارے سوالات آئے اور وہ سوالات میں نے نوٹ کر لیے۔ میں نے کہا کہ ان کا میں آپ کو اکٹھا ہی جواب دے دوں۔ پہلا سوال جو آیا وہ یہ تھا کہ کاش ہم وہ سن سکتے، وہ آواز ہم سن سکیں، کاش ہم ان سے مل سکیں۔ وہ کون ہیں؟ ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم انہیں سننا چاہتے ہیں، ہم ان کی مزید باتیں سننا چاہتے ہیں۔ وہ خاص باتیں ہم سے کیوں چھپائی گئیں؟ ہمیں کیوں وہ خاص باتیں نہیں بتائی گئیں جو آپ کو پتہ چلیں؟ آپ ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے شوق والے میسیجز اور کیا کہنا چاہیے کہ ایک اپنی کم مائگی کا احساس جن میسیجز میں تھا کہ اف ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا، ہمیں پتہ چلنا چاہیے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ تو ایک تو یہ والے میسیجز تھے۔ پہلے میں آپ کو اس کا جواب دوں گی، پھر جو دوسرا میسیج تھا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو میری بہت پیاری نوری سسٹرز، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے یہ بہت عجیب ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم سب کو کلمہ پڑھنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تحفے میں ملتی ہے۔ یہ اتنا خوبصورت تحفہ ہے جس کی جتنی جو شخص قدر کرتا ہے وہ اتنا ہی اس سے فیضیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بیج ہر کلمہ کو کے دل میں کلمہ طیبہ پڑھنے کے ساتھ ہی بو دیا جاتا ہے۔ جس نے اس کی جتنی آبیاری کر لی وہ اس سے اتنا ہی فیضیاب ہو گیا۔ تو ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں، بڑے اللہ والے، بڑے پیارے پیارے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد محبت کرنے والے۔ اور گوشہ نور پر ہماری بہت پیاری نوری سسٹرز ہیں، بہت اللہ والی، بہت بلند مرتبے والی، بہت بلند مقام والی۔ کس کا کیا مقام ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ان کی جو شخصیت میں ان سے بات کر کے جتنا دل کو سکون ملتا ہے اور ان سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے میں ہمیں جتنا ہمارا سینہ منور ہوتا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے کتنا قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ لمبے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا۔ تو یہ وہی والی بات ہے۔ یہ محبتوں کے سفر بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ اس میں جی چاہتا ہے کہ جو ہمارے محبوب آقا ہیں کوئی ان کی باتیں کرتا چلا جائے اور ہم سنتے چلے جائیں۔ اچھا، اب اس چیز کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ ہمارا مطمع نظر کیا ہے۔ ہماری تمام تر محبتوں، تمام تر عقیدتوں کا جو نقطہ عروج ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اگر ہم کسی سے محبت کی بات سنتے ہیں تو کس لیے وہ ہمیں پیارا لگتا ہے؟ وہ ہمیں اس لیے پیارا لگتا ہے کہ وہ ہمارے آقا کی باتیں کرتا ہے، ان سے محبت کی باتیں کرتا ہے، اور ان سے محبت کے سفر میں جو اس کے ساتھ کچھ خاص واقعات پیش آئے وہ ہم سے شیئر کرتا ہے، تو اس لیے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اب ہم نے یہ نہیں کرنا۔ اب ہمارا انداز کیا ہے؟ ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ کوئی بہت نیک بندہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے یہ بندی، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ کہیں سے ہمیں اس کا کانٹیکٹ نمبر مل جائے، ہم فٹافٹ اس کا بت بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیں اور اپنی ساری دعائیں ہم اس سے کروا لیں، اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہے فٹافٹ ہم اس سے لے لیں، وہ ہمیں دے دیں۔ تو یہ رویہ جو ہے نا ہمارا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے کسی کا بت بنا کے اس کو نہیں پوجنا۔ محبت کے لائق
صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور اس ذات سے محبت کے صدقے میں ہمیں یہ جو زندگی میں ایسی خواتین ملتی ہیں نا، یہ اسی محبت کے صدقے میں ملتی ہیں۔ تو جتنی بات اللہ نے ہم تک پہنچانی ہوتی ہے اتنی بات ہم تک ضرور پہنچ جاتی ہے۔ اس سے اگلی بات جہاں اللہ چاہے گا، جہاں ضرورت ہوگی ہمیں پہنچ جائے گی۔ ہمیں بڑے صبر سے چلنا ہوتا ہے، اور کسی فرد کو دیکھیں، ہر فرد جو ہے ہم تمام مسلمان ہیں نا، ہم سب ایک دوسرے سے کیا کہنا چاہیے، ایک دوسرے سے ہم جڑے ہوئے ہیں، محبت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال بھی کرنا ہے۔ یہ نفس تو بڑا ظالم ہے، یہ تو ہر وقت طاق میں رہتا ہے۔ اگر ہم کسی محبت والے سے ملیں، وہ ہم سے کوئی اچھی سی پیاری سی بات شیئر کر دیں، اور پھر ہم اس کا بت بنا کے اس کی پوجا شروع کر دیں، تو نفس تو اس پہ بھی حملہ ور ہوگا نا، تو وہ بیچارہ بھی آزمائش میں چلا جائے گا۔ ہم نے اس کو بھی آزمائش سے بچانا ہے، ہم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو کیا ہے کہ جتنا مل گیا اس پہ ہم نے شکر کرنا ہے، اسی پہ غور و فکر کرنا ہے، اور فوکس جو ہے ہمارا وہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہماری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت اور ہماری فرما برداری ان کے لیے بڑھے گی، تو ہم پر بھی نوازشوں کی بارش ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگی، سب پہ ہوتی ہے۔ وہ تو بڑے کریم ہے، وہ تو بہت زیادہ رؤوف الرحیم ہے۔ اپنے ایک ایک امتی کے دل کے احوال جو ہیں وہ ان کے سامنے عیاں ہیں۔ تو اس بارے میں بے صبری مت کیا کریں، جو مل گیا اس پہ شکر کیا کریں اور غور کیا کریں۔ جب آپ اس پہ غور و فکر کریں گی نا، تو پھر یہ رویہ نہیں ہوگا جو اس وقت ہمارا رویہ ہوتا ہے۔ یہ تو پہلی بات کا جواب تھا۔ اچھا، دوسرا سوال جو اس آرٹیکل کے بعد مجھے ملا وہ یہ تھا کہ جب وہ جانے لگی، کوئی مینٹور انہیں مل گئے، ایک استاد انہیں مل گئے، اللہ والوں کا ساتھ انہیں نصیب ہو گیا، تو پھر ان کی زندگی میں خوشیاں کیوں نہیں آئیں؟ پھر بھی ان کی زندگی میں پریشانیاں کیوں نہیں؟ تو اگر تو اللہ والے کا ساتھ مل جائے اور وہ اللہ والا سچا ٹرو ہو، واقعی وہ نیک بزرگ ہو، تو پھر تو زندگی میں مشکلات نہیں رہنی چاہیے۔ تو آرٹیکل میں تو یہ کہا گیا کہ ان کی زندگی کی مشکلات ختم نہیں ہوئی، تو اس کی کیا وجہ؟ اور یہ سوال جو ہے یہ ہماری ایک بہت، اگر کوئی ہماری نئی نوری سسٹر کرتی تو مجھے اتنا عجیب نہ لگتا۔ یہ سوال ہماری ایک پرانی نوری سسٹر نے کیا جو بہت عرصے سے گوشہ نور پر ہیں اور پڑھتی ہیں گوشہ نور کو، تو مجھے اس لیے عجیب لگا کیونکہ گوشہ نور پر ہم صرف بزرگوں کے واقعات نہیں لکھتے، ہم ساتھ ساتھ سلوک کی باتیں بھی لکھتے ہیں، معرفت کی باتیں بھی لکھتے ہیں، طریقت کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو طریقت کے جو لیکچرز ہیں اگر آپ نے سنے ہوں، اگر نہیں سنے تو ضرور سنیے گا، فہم تصوف کورس کے جو لیکچرز ہیں وہ آپ لوگ کوشش کریں جب آپ کو ٹائم ملے آپ سنیں، تو اس کو سننے کے بعد آپ کو ایسے بہت سارے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ کی جانب بڑھتا ہے، کسی اللہ والے سے جڑتا ہے، تو اس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد اس کا ہوتا ہے دنیا، وہ دنیا کے کسی مسائل میں الجھا ہوا ہے اور اس کو کوئی اللہ والا چاہیے جس سے وہ دعا کروائے گا، جس سے کوئی وہ پڑھائی وظیفہ پوچھے گا اور وہ مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ تو یہ ہو جاتا ہے، اگر اس کو کوئی اس کی طلب خالص ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی اللہ والا مل جاتا ہے، اور وہ اس سے دعا کروا کے اس کے وظائف پوچھ کے اس کا مسئلہ، وہ اس مسئلے میں سے نکل بھی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی اللہ والے سے ملتے ہیں تو پھر اس اللہ والے کے دل میں جو محبت کی شمع روشن ہوتی ہے، وہ اس ملاقات کرنے والے کے دل کو بھی چنگاری لگا دیتی ہے، پھر وہ محبت ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ جب محبت ٹرانسفر ہوتی ہے تو پھر محبتوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے،
اور محبتوں کا سفر تنہا کرنا پڑتا ہے۔ جب اس سفر پہ ہم چلتے ہیں جس کو ہم راہ سلوک کہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک ایک محبت غیر کی قربان کرنی پڑتی ہے، بڑی آزمائشیں آتی ہیں، ہمیں اندر سے دھویا جاتا ہے، بڑی زبردست دھلائی ہوتی ہے۔ تو یہ جو قربتوں کے جو مرحلے ہوتے ہیں، اس میں آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ہر اس چیز میں آزمائش آتی ہے جو ہمیں اچھی لگتی ہے۔ تو بس پھر یہ میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہوں، اور اگر پھر بھی نہیں سمجھ آئی تو میری اسی بات کو دوبارہ سنیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ جو ہم ڈرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اللہ اللہ مت کرو۔ وہ مجھے ایک خاتون کہتی کہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ زیادہ اللہ اللہ نہیں کرنا چاہیے، اگر اللہ نے جفا پا لیا تو پھر کی ہوئے گا۔ تو بس جب پھر اللہ کی طرف سے جفا پڑتا ہے تو پھر کچھ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بہت شکریہ۔